اللہ الرحمن الرحیم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ آج ہم یہاں سے زیادہ طالبین پڑھیں گے۔ الظلم ظلمات یوم القیامت۔ الظلم ظلم کرنا، ظلمات تاریکیاں ہیں، اندھیروں کا سبب ہے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ ظلم کرنا اندھیروں کا سبب ہے قیامت کے دن۔ الظلم یہ مصدر ہے، باب ضرب یضرب سے، ظلم یظلم ظلما، ظلم کرنا۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، ظلمتن تاریکی کو کہتے ہیں، اس میں جامد ہے، ظلمتن کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا تاریکیاں ہیں قیامت کے دن، یا ظلم کرنا اندھیروں کا سبب ہے قیامت کے دن۔ حدیث کا مختصر سا مطلب، حدیث کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی پر ظلم کرے تو یہ ظالم آدمی قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ظلمات ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ظلمات سے سختیاں مراد ہے، کہ ظالم قیامت کے دن سختیوں میں ہوگا، جیسے قرآن مجید میں آتے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ظلمات سے سختیاں، شدائد مراد ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الظلم مرفوع لفظاً مبتدا، الظلم مرفوع لفظاً مبتدا، ظلمات مرفوع لفظاً موصوف۔ یاد رکھنا ظلمات نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد آ کے یوم القیامت یہ مفعول فی آ رہا ہے۔ مفعول فی آپ کو پتہ ہے یہ ثبتا یا ثبتت کے ساتھ تعلق چاہتا ہے، ادھر تو کوئی نہیں ہے لفظوں میں، تو لہٰذا یہ جملہ بنے گا بعد والا۔ اور ظلمات نکرہ ہے، بعد میں جملہ آ رہا ہے، اور یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو گویا دو نکرے اکٹھے آ گئے، یہ بھی نکرہ ہو گیا، یہ بھی نکرہ ہو گیا، تو آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے۔ تو الظلم مرفوع لفظاً مبتدا، ظلمات مرفوع لفظاً موصوف، یوم منصوب لفظاً مضاف، القیامتی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہو یوم اس کے اوپر الف لام نہیں ہے اور القیامت اس کے اوپر الف لام ہے، تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، کیونکہ ظروف یوم ظرف زمان ہے اور ظروف ترکیب میں مفعول فی ہوا کرتے ہیں، تو یہ مفعول فی ہوا کانت فعل کے لیے، کانت فعل کے لیے یا کائنتن اس میں فاعل کے لیے، تو کانت نکالو بہتر ہے، کانت فعل کے لیے۔ اب کانت فعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، اور الظلمات موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا خبر، اور الظلم مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، البادئ بالسلام بریء من الکبر یا کبر، دونوں درست، البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادئ ابتدا کرنے والا، بالسلام سلام کے ساتھ، بریء بری ہے، من الکبر تکبر سے، سلام سے ابتدا کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، بریء من الکبر تکبر سے بری ہے۔
البادئ یہ اسم فاعل ہے، باب فتح سے، بدأ یبدأ، باب فتح سے اسم فاعل ہے، ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا۔ بریء یہ صفت مشبہ ہے باب کروم سے، برؤ یبرؤ سے، صفت مشبہ ہے، بری ہونا، پاک ہونا۔ من الکبر، البادئ بالسلام بریء من الکبر، ابتدا کرنے والا سلام کے ساتھ، سلام میں پہل کرنے والا، بریء من الکبر، تکبر سے بری ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں، وہ تکبر سے بری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو پہلے سلام کرتے وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتا ہے، اور جو پہلے سلام نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کر دے۔ تو لہٰذا سلام میں پہل کرنا چاہیے، یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ایسا شخص تکبر سے بری ہوتا ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ترکیب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر عربی کلام میں، احادیث میں جہاں بھی آپ کو جار مجرور نظر آئے، جیسے دیکھو بالسلام میں یہ جار مجرور ہے، تو آپ اس کا متعلق، یہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ تعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں، تو آپ اس کا متعلق لفظوں میں، عبارت میں ڈھونڈ لیا کریں۔ یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں، یا یہ فعل کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یا اس میں فاعل کے ساتھ، یا اس میں مفعول کے ساتھ، یا اس میں تفضیل کے ساتھ، یا صفت مشبہ کے ساتھ، یہ دیکھ لیا کریں، یا مصدر کے ساتھ۔ تو آپ کو جہاں بھی جار مجرور نظر آئے تو آپ عبارت میں اس کا متعلق تلاش کریں کہ فعل ہے، یا مصدر ہے، یا اس میں فاعل ہے، یا اس میں مفعول ہے، یا صفت مشبہ ہے، یا اس میں تفضیل ہے، یہ تلاش کیا کریں۔ اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہے، لفظوں میں کوئی بھی نہیں ہے، تب اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف نکالا جاتا ہے، ثبتا یا ثابت، کانا یا کائن وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھو بالسلام یہ جار مجرور ہے، لیکن دیکھو یہاں دیکھو البادئ، یہاں اس میں فاعل موجود ہے، اور یہ اسی کے ساتھ جوڑ رہے، ترجمے بھی ذرا غور کریں۔ البادئ بالسلام، ابتدا کرنے والا سلام کے ساتھ، ابتدا کرنے والا سلام کے ساتھ، اسی کے ساتھ جوڑ رہے۔ اور یہاں دیکھو بریء من الکبر، بری ہے تکبر سے۔ اب یہاں دیکھو بریء من الکبر، یہ بھی جار مجرور ہے، من جار الکبر مجرور، یہ جار مجرور ہے۔ اب جب جار مجرور ہے تو اس کا متعلق تلاش کریں کہ عبارت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے جب ادھر دیکھ لیا بریء، یہ صفت مشبہ ہے، جب صفت مشبہ موجود ہے تو اس کے لیے متعلق محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت یا ثبت حاصل حاصل ادھر کے ادھر موجود ہے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ البادئ مرفوع لفظاً اسم فاعل، اور اگر آپ لمبی ترکیب کرنا چاہے تو البادئ اس میں فاعل کے اوپر جو الف لام ہے اس کو الذی کے معنی میں لو۔ البادئ یہ بمعنی الذی اس میں موصول، بادئ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، با جارہ سلامی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق اس میں فاعل کے۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ صلہ، اور یہ الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے، الف لام جو ہے الذی، یہ جو اس میں موصول اس کے معنی میں ہے۔ اب اس میں فاعل یہ اس میں موصول اور یہ صلہ بنا، اب موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا۔ البادئ یہ جو الف لام تھا یہ الذی کے معنی میں تھا، اور آگے بادئ اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، با جارہ اور صلہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، بادئ اس میں فاعل کے، بادئ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا۔ اور اگر آپ مختصر سا ترکیب کرنا چاہے تو البادئ اس میں فاعل، با جارہ صلہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق، البادئ اس میں فاعل کے، اب اس میں فاعل اپنے البادئ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا بنا، اور آگے خبر آ رہا ہے۔ بریء مرفوع لفظاً صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ الکبر مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق بریء صفت مشبہ کے۔ اب صفت مشبہ اپنے فاعل اور
متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنا، یہ خبر اور یہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا، دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن جیل کو کہتے ہیں، قید خانہ۔ الدنیا، دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سجن، سجن یہ اس میں جامد ہے، مفرد ہے، اس کا جمع سجون آتی ہے، جیل کو کہتے ہیں۔ باب نصر آتے سجن یسجن۔ المؤمن آمن یؤمن ایمانا فهو مؤمن، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایمان لانے والا، باب افعال سے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جنات آتی ہے، جنات۔ اور الکافر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب نصر سے، کفر یکفر، کافر انکار کرنے والا، کاشتکار کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہے دنیا میں، کہ وہ دیکھو حرام کام نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، زنا نہیں کر سکتا، اس پر کچھ پابندیاں لگی۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے گویا یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا بنا؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے اس پر تو پابندیاں نہیں ہوتی، بس وہ دنیا کو ہی ہمیشہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، تو اس لیے وہ اس پر پابندیاں نہیں ہیں، وہ آزاد ہوتا ہے۔ لیکن مومن دنیا میں آزاد نہیں ہوتا، اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے مختصر سے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الدنیا یہ مرفوع تقدیراً مبتدا ہے، کیونکہ دنیا کے آخر میں الف آ رہا ہے تو یہ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا اعراب آپ کو پتہ ہے تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتے، تو الدنیا مرفوع تقدیراً مبتدا۔ اب یہاں دیکھیں سجن المؤمن، آپ کو پتہ ہے دو اسم ہے، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، تو آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو سجن مرفوع لفظاً مضاف، المؤمنی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، جنت مرفوع لفظاً مضاف، یہ بھی دیکھو دو اسم ہے، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ جنت مرفوع لفظاً مضاف، الکافری مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر بنا پورا، اور الدنیا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ سجن یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، رب السجن احب الیہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔